میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو تھوڑی دیر بعد بلا لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بلا لیتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے عوام کا 90% عمران خان کے ساتھ، اسی طرح پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کو ہم جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں ایم این ایز اور ساتھ میں گلریز بھائی، ہمارا ٹائم تھا خان صاحب سے ملاقات کا، کورٹ آرڈرز بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی جمہوری طرز عمل نہیں ہے، کوئی جمہوری حکومت کا طرز عمل نہیں ہے، خاموش ڈکٹیٹرشپ ہے اس ملک کے اندر۔ جب کورٹ کے آرڈرز ہوں آپ کے پاس، کورٹ کے لیٹرز ہوں آپ کے پاس، اور اس کے باوجود ہم لوگ صبح 10 بجے سے لے کے ابھی 3:30 بجے تک یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو تھوڑی دیر بعد بلا لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بلا لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کی چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا دل تھوڑا بھی نرم نہیں ہونے والا۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمارے ورکر کا حوصلہ اور بلند ہو رہا ہے۔ ہمارے لیڈر کو قید تنہائی میں چھوڑا گیا ہے، کسی سے ملنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح باقی پارٹی کے لیڈرز بھی کسی وقت میں جیل میں تھے، انہیں تو کوئی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر خان صاحب سے اتنا ڈر کیوں؟ خان صاحب سے ورکر سے اتنا ڈر کیوں؟ میرے خیال میں بڑے افسوسناک بات ہے۔ ہماری یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اسے اب بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے عوام کا 90% عمران خان کے ساتھ ہے۔ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہوا ہے تحریک کا، اور ہم اسی وجہ سے آج خان صاحب سے ڈائریکشنز دینے کے لیے آئے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ کوئی پرواہ نہیں ہمیں اس بات کی، انشاءاللہ تعالی ہم سب، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز، تمام پارلیمنٹیرینز ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم 5 کو، جیسے خان صاحب کا حکم ہے، 5 اگست کو ہم اس تحریک کا بھرپور شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ 5 اگست کو کس طرح کی تحریک ہوگی؟ سر، یہ پورے ملک میں ملک گیر تحریک کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ ورکرز کو جمع کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے یہ لائحہ عمل اختیار کیا ہے کہ ہم پورے صوبے میں جتنے بھی کے پی کے حلقے ہیں اس کے اندر ورکرز کنونشن رکھ رہے ہیں، اپنے ورکر کو موبیلائز کر رہے ہیں، اور اسی طرح پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اپنے ورکرز کو موبیلائز کر کے ہم نے اس دفعہ ورکر کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ اس تحریک کا آغاز کرنا ہے۔ جدول صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کے جو 80 رہنما ہیں، سینئر لیڈر جو کوٹ لکھپت جیل میں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کی پارلیمانی پارٹی میں بھی کچھ لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے، لیکن ظاہر ہے جب تک خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں ہوگی تو کس طرح تحریک جس کا آپ اعلان کریں، پارٹی میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے، تحریک کس طرح چلے؟ دیکھیے جی، خان صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے کبھی بھی مذاکرات سے روکا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کیے کس کے ساتھ جائیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک اینکر پرسن علینا شگری صاحبہ بھی آئی تھی، ان کو خواجہ صاحب نے، ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ جی آپ دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کتنی سہولیات دی جا رہی ہیں خان صاحب کو، لیکن انہیں بھی آگے جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی بے بس ہے۔ تو ہم مذاکرات کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ ایک طرف کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور دوسری طرف اپنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر ان کے پاس اختیار ہو تو ہم ضرور ان کے ساتھ، پوری پارٹی اس کے اوپر متحد ہے کہ ضرور مذاکرات ہونے چاہیے۔ سر آپ بتائیے گا، اس وقت کیونکہ تحریک کا اعلان ہو گیا تو پی ٹی اے کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاصی منتشر نظر آتی ہے، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اب نام آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے کہ وہ لیڈ کریں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور وہ قیادت کر سکتے ہیں اس طریقے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم تقریباً 10:30 بجے سے یہاں پہ آ کے کھڑے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں، مگر دیکھیں آپ 3:30 ہو چکے ہیں مگر ابھی تک کسی نے نہیں بلایا۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں خان صاحب کے صاحبزادوں کی، ہم خود ان کے سپاہی کھڑے ہیں پورے پنجاب میں۔ میں پنجاب سے آیا ہوں، جنوبی پنجاب سے، رینجر سے میرا تعلق ہے، تو ہم وہاں سے آئے ہیں، اور پوری وہاں پہ قوم تیار کھڑی ہے خان صاحب کی کال جو بھی آئے گی ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ لبیک کہیں گے،
اور خان صاحب کے بیٹوں کا حق ہے کہ وہ آئیں, اپنے وہ باپ کے لیے آ رہے ہیں, کوئی وہ یہاں پہ سیاست کرنے نہیں آ رہے, اور جہاں تک مجھے امید ہے وہ سیاست کریں گے بھی نہیں. وہ اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو آنا چاہیے. یہ پاکستان ہے, ہمارا ملک ہے, ان کا بھی ملک ہے, ان کو آنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آج مجھے جو کہا گیا تھا کہ آپ پہنچے فوراً, کوئی شاید کوئی اہم میٹنگ ہے, تو میں رینجر ہاں سے کل ہی نکلا ہوں تو آج یہاں پہ پہنچا ہوں. مولانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, ان کے بیٹوں کو. دیکھیں جی وہ کس حیثیت میں گرفتار کریں گے, ان کے اوپر اگر کیسز ہیں تو وہ بے شک کریں. اگر وہ ان کا قصور یہی ہے کہ وہ خان صاحب کے بیٹے ہیں تو ان کو گرفتار کریں, تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز بات نہیں ہے. یہ یہاں پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور ان کے کوئی اختیار میں بھی ہے کہ نہیں. تھینک یو. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب رہا لے کے خان صاحب کی کال کا ویٹ کریں. تھینک یو. میں پولیس نے روکا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, ہم آپ کو وہ اندر سے کوئی آرڈر آ جائیں. تو صبح 10 بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ابھی میرا خیال 3:30 ہونے والے ہیں. آپ ممبر قومی اسمبلی کتنی بار آ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جی؟ میں کے پی کے میں سب سے سینئر میں ہوں, 5 دفعہ میں نے رہا ہوں, اور ابھی سب سے سینئر میں ہوں کے پی کے میں. تو میں 2 دفعہ پہلے بھی آیا ہوں, یہی سلسلہ پھر بھی تھا پہلے. اب یہ ہے کہ یہ کون سے قانون, اب یہ کورٹ نے آرڈر دیے اور اندر ڈیسٹ بھی کیے, اور ہم صبح سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملا دیں. تو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ بس آپ انتظار کرو, اندر سے کوئی میسج آ جائیں. تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ 4 بج جائیں گے تو بس ٹائم ختم ہو جائے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اب خان صاحب کے ساتھ ہمارا سیاسی آج جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگوں کے لیے, تو ان کے ساتھ ہم مل کر اپنا کوئی آئندہ کوئی لائے عمل کے لیے کوئی مشاورت کریں گے, کچھ بھی ہے. مگر آج انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی. برسٹر گوئر کی ملاقات اس دن ہو گئی تھی جو منگل والے روز, اور آپ کی نہیں ہو رہی, کیا سمجھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ بس یہ ہمیں سمجھ تو خود نہیں آتا کہ اس ملک میں تو کوئی قانون نہیں ہے. 547 والوں نہیں, کو برسٹر گوئر صاحب کی کس قانون کے تحت ملاقات ہوئی؟ بیرسٹر گوہر صاحب تو آپ کو پتہ ہوا ہمارا اس وقت قائم مقام چیئرمین بھی ہے ہمارے پارٹی کا, تو وہ تو اس کو تو ملنا چاہیے, اس کو تو بار بار ملنا چاہیے کہ ذمہ داری زیادہ ہے. اور ہم تو ایم این ایز ہیں تو ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے کہ ہم 5 لاکھ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو احتجاجی تحریک میں آنا چاہیے؟ نہیں, وہ تو اس کے بچے ہیں اور اس کے والد ہیں. تو یہ ابھی اسی دن 547 والے نے کہا کہ وہ اگر آ گئے تو ہم اس کے گھر, اس بچوں کی کیا قصور ہے؟ تو بچے اس کے والد آخر, وہ اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں. تو ادھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہ اس کی کوئی وہ سہولت, کم از کم وہ تو پرائم منسٹر بھی رہا ہے اس ملک کے اور ایک بڑی پارٹی کے لیڈر بھی ہے. تو یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 547 والوں کو اتنا ڈر ہے کہ وہ یہاں سے کورٹ بھی نہیں لے جا سکے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر عوام 90% انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت تک وہ پیش بھی کر سکے. دیر آئے درست آئے, لیکن بچے اب 2 سال بعد اگر ان کی آنے کی خواہش ہے تو کیا وہ 2 سال بعد بھی آئیں گے؟ نہیں, آخر تو اس کے والد ہیں, وہ آئیں گے. اب یہ جو عمران خان اندر جیل میں, تو یہ کس لیے ادھر ہے؟ یہ تو اس قوم کے لیے, اس نے اپنے بچوں کی بھی قربانی دی ہے, اس قوم کے لیے قربانی دی ہے. اب یہ خود آپ سوچیں کتنے بچوں کی قربانی دی ہے, 2 کی 3 کی؟ تو اس کے 2 بچے ہیں, اور تو 3 تو تیسرا تو ہمیں بھی معلوم نہیں. 2 بچے ہیں اس کے نہیں, بیٹے تیسرے کا آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ ذکر ہوتا ہے, ایک بیٹی کا بھی. نہیں, وہ تو کنفرم نہیں ہے. اس کے بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان دونوں ہیں, تو یہ ان کے بیٹے ہیں. وہ تو اس کی بھی قربانی وہ کر رہے ہیں, قوم کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ بچے آئیں گے اور یہ گرفتار کریں گے. تو ان کو اتنا ڈر ہے کہ بچوں سے بھی ڈر ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ اندر جو وہ بیٹھے ہیں اس قوم کے لیے بیٹھے ہیں, اور جس مقصد کے لیے اس کے حقیقی آزادی کے لیے بیٹھے ہیں. اور اس نے آج تک, میں تو ان پہ فخر کرتا ہوں کہ آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا سر میں درد ہے یا کمر میں درد. میں خود سب سے سینئر ہوں کے پی میں. میں نے یہ لوگ دیکھے ہیں, کسی کی کمر میں پھر درد ہوتا ہے کہ کوئی بے ہوش ہوتے ہیں, مگر اس نے آج تک 2 سال اس کا پورا ہونے والا ہے, آج تک اس کے سر میں نہ درد آئے نہ کمر میں درد آئے. اس نے یہ بھی نہیں ہے کہ میرا میڈیکل چیک اپ کر رہا ہے. تو یہ قوم کے لیے وہ بیٹھے ہیں. اس نے یہ اعلان کیا کہ میرا مرنا جینا
اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے۔ رجسٹری بھیجی تھی، کیا کہا ہے ملاقات کرنے کے حوالے سے اڈیالہ جیل حکام نے اور جو متعلقہ پولیس ہے؟ دیکھیے جی، آج ملاقات کا دن تو تھا، لیکن پچھلے چند مہینوں سے یہی تماشا چل رہا ہے کہ جو لسٹ پہ نام ہوتے ہیں انہیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ ہمیں یہ انکار نہیں کیا گیا کہ آپ کو نہیں ملنے دیں گے، لیکن صبح ہم 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ویٹ کریں، اور یقیناً اب 4 بج چکے ہیں، تو 4 بجے یہ کہیں گے کہ جی ٹائم اوور ہو گیا اور اب واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہی تماشا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم کورٹ کے آرڈرز لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی اور ہی نظام ہے جہاں پہ کسی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا جاتا۔ یہ بتائیے کہ علی بھائی کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم اڈیالہ جیل کو 2 سال سے کور کر رہے ہیں، پہلے ملاقاتیں سموتھ ہوتی تھیں، لیکن بعد میں جب مختلف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنائے گئے، مختلف چیزیں کی گئی، تو اس کے بعد اس پہ بریک لگا۔ کیا کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کو بھی ہم کو اپنا تھوڑا سا لگام دینی چاہیے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پہ تو نیوز چلتی رہتی ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں کہ صحیح ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اور غلط ٹرینڈ کیا چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کے لیے لوگوں کو روکنا شروع ہو جائیں، ان کے اوپر پابندی لگا دیں۔ میرے خیال میں یہ سراسر غلطی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کیونکہ پی ٹی آئی نے وہ ایک احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر رکھا ہے، ایک تو اس کا بتائیے گا کہ وہ کب تک شروع ہوگی؟ کہا گیا تھا کہ محرم کے بعد جو ہے 10 محرم کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا، تو اس کا اعلان کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ اس کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے کہ 5 اگست سے بھرپور طریقے سے ہم اس تحریک کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری بھی پوری کوشش یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ اپنے ورکرز ہمارے الحمدللہ موبلائز ہیں اور اس وقت تک ہم انہیں مزید موبلائز کریں گے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کو، جب ہم دیکھتے ہیں اس نظام کو، جب ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے آرڈرز کو نہ ماننا، تو پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے عوام کے پاس جانے کا، لوگوں کے پاس جانے کا، کیونکہ ڈیموکریسی ہے کہ عوام کی رائے پر ہمیں دینا ہماری۔ اگر ہمیں یہ فیصلے عدالتوں سے مل جائیں اور انصاف مل جائے تو شاید احتجاج کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید عدالتوں سے ہمیں وہ نہیں ہے جو کہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ جو اعلان کیا گیا تھا ایک عظیم خان صاحب کی طرف سے کہ آئندہ جو تحریک ہوگی اس میں عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا وہ شریک ہو سکتے ہیں اور ان کا پوری پارٹی کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ شریک ہیں اور اس کو لیڈ کریں گے؟ دیکھیے جی، وہ عمران خان صاحب کے بیٹے وہ اپنے والد کے لیے پاکستان آنا بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے، اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے، لیکن ہم سب بھی عمران خان کے بچوں کی طرح، ہم سب بھی ان کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح پیار کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر وہ دونوں بھائی آنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ آئیں، اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں کچھ بڑی خوشی ہوگی۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو بیرسٹر گوہر ہیں، جو چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے بھی ظاہرہ قومی ممبر کی قومی اسمبلی ہے وہاں پر ان کو کہا، تو کیا مذاکرات کی جانب کو پیش رفت کی توقع ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، مذاکرات سے انکار کبھی کوئی سیاسی ورکر نہیں کر سکتا۔ مذاکرات سیاست کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، اور سیاسی حکومتیں آپس میں مشاورت اور مذاکرات کرتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان مذاکرات کا ہمیں کوئی حل یا فائدہ نظر نہیں آتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں آج رات کی اگر میں بات کروں تو ایک ہماری پرسن ہمارے ساتھ آئی ہیں، ان کو ان کے ساتھ خواجہ صاحب کی ایک پروگرام میں ان کا انٹرویو تھا، اور انہوں نے کہا آپ جائیں اور کل جا کے خان صاحب کو بھی ملیں، آپ کا لسٹ میں اگر نام آتا ہے تو خان صاحب کو بھی ملیں اور دیکھیں انہیں کتنی سہولیات دی جاتی ہیں، اور آج وہ سامنے مقدر پہ بیٹھی ہیں، انہیں اندر سے جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مذاکرات تو اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار ہو، تو یہ بھی اختیار حکومت ہے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ہمیں ملے گا۔